کیسے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی اور آئینی بحران پر ایک نظر ڈالیں گے کہ کیوں 76 سالہ ایک طویل عرصے کے باوجود آج بھی ہمارا ملک سیاسی، معاشی اور آئینی میدانوں میں ایسے ممالک سے بھی کوسوں دور نظر آتا ہے جو کہ ہمارے بعد آزاد ہوئے۔ یہاں آپ بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیں، 1971 میں وجود میں آنے والا ایک ایسا ملک جسے ہینری کیسنجر نے باسکٹ کیس کا نام دیا تھا، یعنی ایک ایسی ریاست جو ایک نارمل طریقے سے چلنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ وہ ملک بھی پوری دنیا میں آج اپنی معاشی ترقی کی وجہ سے ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ تب شروع ہوا جب پنجاب اور KPK میں 90 دن کی آئینی مدت میں الیکشنز کی تاخیر پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹرکٹ ایکشن لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے گئے اس ایکشن نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک پروفاؤنڈ امپیکٹ ڈالا ہے، جسے کچھ تجزیہ کار 1997 کے جوڈیشل کرائسس سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اس سیاسی اور آئینی مسئلے کی حالیہ تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلے سال 2022 اپریل میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیابی سے پاس ہو جاتی ہے۔ یوں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ ایک سیاسی اتحاد PDM کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ PDM جو کہ ملک کی کئی بڑی سیاسی جماعتوں کا PTI کے مقابلے میں ایک سیاسی اتحاد ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اسے ایک بیرونی سازش کا نام دیتے ہوئے ملک میں جنرل الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ پورے ملک میں سیاسی مظاہرے شروع ہو گئے، ریلیز نکالی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہونے والی ان ریلیز کی وجہ تب سامنے آئی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً 5 ماہ بعد یعنی اکتوبر میں الیکشن کرانے کا نوٹس جاری کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درکار تقریباً 21 بلین روپیز کی ڈیمانڈ منسٹری آف فائنانس اور حکومت نے پوری نہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے PTI کے اس مطالبے کو رد کر کے اپنی آئینی مدت پورا کرنے کا موقف اپنایا تاکہ ملک کی موجودہ معاشی حالت کو سدھارا جا سکے۔ لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کس طرح عمران خان نے پاکستان میں اپنی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب اور KPK میں جن صوبوں میں پہلے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہاں کی صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا حکومت پر ایک پریشر ڈالا تاکہ وہ جنرل الیکشنز جلد از جلد کرائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ PTI کو پہلا دھچکا تب لگا جب دونوں صوبوں میں انٹرم گورنمنٹ بنی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اسے ایک اینٹی PTI گورنمنٹ ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز پر ہونے والے تشدد کے واقعات میں ہمیں میڈیا کا بھی ایک پرسیپشن نظر آیا کہ انٹرم گورنمنٹ کا ٹلٹ PDM کی طرف کچھ زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز بنائے گئے، میڈیا میں سٹیٹمنٹس دی گئیں، وائلنس کیا گیا PTI کے مارچز پر۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ PDM کی گورنمنٹ کو ایک کے بعد دوسرے ورسٹ اکانومک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تجزیے کے مطابق ان وجوہات کی بنا پر PDM کی گورنمنٹ PTI کی نسبت پاکستان کے لوگوں میں خاص پاپولر نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں PDM کو لگتا ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ تو دور کی بات، یہاں تک کہ پنجاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ انہی حالات میں PDM کی طرف سے ایک نیریٹو سامنے آیا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونا ضروری نہیں، اور اپنے اس نیریٹو کی بیسک ریزن زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو اور کچھ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز بتائے گئے۔ ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ کیونکہ پاکستان میں ڈیجیٹل سینسس جاری ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہی آئین کے مطابق اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں گے۔ دوسری بڑی وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ اس وقت ملک میں عبوری حکومت ہے، اور اگر ابھی صوبائی الیکشن ہوتے ہیں تو ملک میں سیاسی حکومت آئے گی، اور جنرل الیکشنز کے وقت
سیاسی حکومت کا ہونا آئین کے بالکل خلاف ہے۔ اور تیسری وجہ ایک سیکیورٹی ایشو کو بنایا گیا، کیونکہ پاکستان کی ملٹری اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم میں مصروف ہے، اسی لیے جنرل الیکشنز کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی جنرل الیکشنز کے لیے مطلوب 21 بلین روپیز کے سامنے پاکستان میں موجودہ فائنانشل کرائسس کو وجہ بنایا گیا۔ لیکن دوستو، پاکستان کے ڈیفرنٹ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ تمام وجوہات ایک میلو ڈرامہ ہیں۔ اصل وجہ تو پی ڈی ایم کی پاکستان میں اس وقت چلتی ہوئی ان پاپولیرٹی ہے۔ اس مسئلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے اور ایک 7 رکنی بینچ نے اس کیس کی ہیئرنگ کی، جس میں سے دوستو 2 ججز نے کچھ ریزرویشنز کی بنیاد پر اس کیس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ناظرین، باقی بچ جانے والے 5 میں سے 3 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا اور یوں 3-2 سے پی ٹی آئی کو جیت حاصل ہوئی اور دونوں صوبے میں جلد از جلد الیکشن کرانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ لیکن یہاں پی ڈی ایم کا ماننا یہ تھا کہ جن 2 ججز نے علیحدگی اختیار کی اور جن 2 ججز نے موجودہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا، تو یوں 4-3 کے فیصلے سے انہوں نے اس فیصلے کی مذمت کی۔ بہرحال سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے 21 بلین روپیز کی ڈیمانڈ کی، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت نے ایک فائنانشل ایشو کریٹ کیا۔ بہرحال اس فیصلے کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطلوبہ فنڈز ڈیمانڈ کیے، تو پی ڈی ایم کی حکومت نے ریلکٹنس شو کی اور فائنانشل ایشوز کو وجہ بنایا گیا، اور یوں اس صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 ماہ بعد یعنی اکتوبر میں الیکشنز کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ چونکہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی نے دوبارہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈال دی اور 5 رکنی بینچ میں سے 2 نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا، جبکہ 3 نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، اور یوں سپریم کورٹ نے پاکستان میں 14 مئی کو جنرل الیکشنز کرانے کا حکم ای سی پی کو جاری کر دیا۔ دوستو، تو دیکھنے کو یہ ملا کہ یہاں بھی پی ڈی ایم نے فل کورٹ بینچ کے ایشو کو اپنا نیریٹو بنایا اور اس فیصلے کی مکمل تردید کی، اور پھر ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہوئیں، اور پھر یوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ تاریخ میں ای سی پی نے الیکشنز نہ کرانے پر سیدھا سپریم کورٹ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو دوستو، پاکستان کی تاریخ میں سول ڈس اوبیڈینس کی یہ کوئی پہلی مثال نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ موجودہ حکومت نے عدالت کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا ہو۔ گورنمنٹ کی الیکشنز کو لے کر اس ریزسٹنس پالیسی سے ملک میں انارکک کنڈیشن پھیلی ہوئی ہے۔ آئیے دوستو، اس آئینی بحران کے امپیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو فیوچر میں ہمارے ملک کو کن مسائل کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلا امپیکٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پہ جاتا ہے۔ دوستو، ایک ریاست میں کورٹ آرڈرز کو امپوز کرنے کا کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ خود ہی کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشنز پر اتر آئے تو کل کو کسی عام آدمی، صوبائی حکومت یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن پر کیے جانے والے عدالتی فیصلوں کو آخر کون امپوز کرائے گا؟ اس طرح تو ملک میں انارکی پھیلنے کا خدشہ ہوگا۔ ناظرین، اس کا دوسرا امپیکٹ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے تمام اداروں میں ایک ڈویژن نظر آتی ہے۔ ہماری عدلیہ، سیاست اور دیگر اداروں میں اس ڈویژن سے پاکستان ہمیں ایک فریکچرڈ باڈی نظر آیا ہے۔ یعنی اتنے سالوں میں ہم نے کسی بھی طرح اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوستو، اس آئینی بحران کا تیسرا بڑا امپیکٹ ہماری اکانومی پر نظر آیا ہے۔ 1940s کی معاشی کمزوری کی جھلک
آج کے دور میں تجزیہ کاروں کو نظر آئی ہے۔ کسی فارن فنڈنگ اور IMF بیل آؤٹ پیکج کی امید نہ ہوتے ہوئے کچھ ماہر انالسٹ نے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ پیش کیا ہے۔ تو میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ تاریخ میں دنیا میں جب بھی کوئی کنفلکٹ ہوئے، چاہے وہ کنفلکٹ پارلیمنٹ اور مونارک کے درمیان ہوئے یا پارلیمنٹ اور چرچ کے درمیان ہوئے، اور آخر کار ان کا الٹیمیٹ سولوشن ایک ریٹن ڈاکومنٹ نکلا جسے ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کہتے ہیں۔ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہی ہمارے ان مسائل کا سب سے بہتر حل ہے۔ والسلام دوستو۔